بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سوات کے حوالے سے ایک مختصر سی ویڈیو انشاءاللہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں، اور یہ ایک بظاہر تو معمولی سی بات ہے، مگر یہ چیز کتابوں میں وہ مسلسل نقل ہوتی جا رہی ہے جس سے اور بھی لوگ غلطی کا شکار ہو رہے ہیں۔ سوات کے ناموں کو یعنی مختلف زمانے میں سوات کس کس نام سے یاد کیا گیا۔ سوات مشہور، خوبصورت اور سرسبز علاقہ۔ تو اس سلسلے میں نے ابھی ایک کتاب میں نے پڑھی، اس میں لکھا تھا کہ سوات کی تاریخ بہت پرانی ہے، اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ 1000 قبل مسیح میں یہ علاقہ اودیانہ یا اوجیانہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہ تو ظاہر بات ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ یہ اودیانہ جو ہے سنسکرت کے قدیم زبان میں گلستان، باغ اور پارک نما جگہ کو کہتے ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ 300 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے دور میں اساکنوئی کے نام سے یعنی سوات مذکور ہے، اس کا دوسرا نام انہوں نے لکھا ہے۔ پھر انہوں نے لکھا ہے کہ 1000 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی کے دور میں یہ علاقہ قرات کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ یہ ایک عبارت ہے، اس میں محمود غزنوی کے دور سے متعلق ہم نے بات کرنی ہے۔ تو یہ بات انہوں نے صفحہ 21 پر، یہ ہمارے محترم بھائی ہیں، انہوں نے لکھا ہے علماء سوات کی فقہی خدمات۔ انہوں نے اصل میں یہ عبارت تاریخی ریاست سوات و سوانح حیات بانی ریاست سوات میاں گل عبدالودود جناب محمد آصف خان صاحب کی کتاب سے صفحہ 32 سے نقل کی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس پر میں نے ایک پوسٹ وہ شیئر کیا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر تھوڑا بہت بندہ لکھ لیتا ہے فیس بک پر، تو وہ کاپی ہو کر وہ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ تو یہ صفحہ 32 پر لکھا ہے جناب محمد آصف خان صاحب نے کہ وہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ ابتدا میں اس کا نام سواد دال سے جو بگڑ کر سوات بن گیا۔ یہ اصل میں یہ نام آپ کو مغل کی کتابوں میں ملے گا، یعنی بابر صاحب، مغل بادشاہ جو ظہیر الدین بابر صاحب گزرے ہیں، ان کی کتابوں میں ان کی جو تزک ہے نا، ان کی جو ڈائری ہے روزمرہ روزنامچہ، اسی میں آپ کو یہ نام مل جائے گا۔ اور اسی طرح پھر آئینی اکبری اور ہوتے ہوئے آخر تک یہ ہمیں وہاں پہ ملتا ہے دال کے ساتھ۔ اور پھر یونانی تواریخ میں سوات کو اساکنوئی لکھا گیا ہے، اور یہ لفظ سنسکرت کے لفظ آسوا سے غالباً لیے گئے ہیں، جس کے معنی شاہ سواری کے ہیں۔ یہ آصف صاحب لکھتے ہیں۔ پھر وہی نقطہ لکھتے ہیں جہاں جو ہمارا وہ مقصود ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک مشہور مورخ محمد قاسم فرشتہ کی تاریخ ہندوستان میں لکھا ہے کہ سلطان محمود کے زمانے میں یعنی 11ویں صدی عیسوی میں سوات اور باجوڑ کے علاقے قیرات ناردین کے نام سے مشہور تھے۔ محمود غزنوی نے سوات کو فتح کیا تو سوات میں پٹھان قوم کی سواتی نام قبیلے کو آباد کیا۔ یہ بعد میں جو جملہ انہوں نے لکھا ہے نا، محمود غزنوی سوات کو فتح کیا تو سوات میں پٹھان قوم کی سواتی نام قبیلے کو آباد کیا، یہ نقطہ انہوں نے خود سے اس میں داخل کیا ہے۔ یہ تاریخی فرشتہ میں یہ بات نہیں ہے۔ تاریخی فرشتہ انشاءاللہ میں واضح صفحہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا۔ یہ محمد قاسم صاحب کی وہ تاریخ فرشتہ ہے، اس کا اصل نام گلشن ابراہیمی تھا۔ پھر محمد قاسم ہندو شاہ استرابادی ان کا لقب فرشتہ تھا۔ صفحہ 16 اور صفحہ 19 پر تفصیلی بحث موجود ہے۔ 1552 عیسوی میں ان کی ولادت ہوئی تھی، اور یہ تاریخ انہوں نے 1606 میں شروع کی اور 1611 عیسوی میں مکمل کی۔ تو اس کو میں نے مطالعہ کیا کہ بھئی یہ نام، یہ قیرات و ناردین، یہ
کہاں اس میں لکھ کے ہے اور واقعی یہ سوات اور با جوڑ ہے؟ تو یہ میں نے اردو نسخہ خریدا ہے، اردو ترجمہ اس کا، یہ المیزان ناشران تاجران کتب لاہور نے سن 2008 میں اسے شائع کیا تھا۔ اس کے جلد اول میں صفحہ 76 پر لکھا ہے کہ قیرات اور ناردین کی فتح۔ تو صفحہ 76 اور جلد اول، تو اس میں تفصیلی یہ لکھا ہے، کالنجر کی فتح کے بعد محمود کو معلوم ہوا کہ ابھی تک قیرات اور ناردین کے باشندے بت پرستی کے مرض میں مبتلا ہیں، اور باوجود اسلامی فتوحات کی کثرت کے انہوں نے مذہب اسلام قبول نہیں کیا، نیز خودسری بھی ان میں ابھی موجود ہے۔ یہ سنتے ہی محمود نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا اور سناروں، بڑی اور سنگ تراشوں کی ایک بڑی جماعت لے کر لشکر کے ہمراہ قیرات اور ناردین کی طرف روانہ ہوا۔ محمود نے پہلے تو قیرات پر حملہ کیا۔ قیرات اپنی آب و ہوا کی وجہ سے ایک سرد مقام ہے جو ہندوستان اور ترکستان کے درمیان واقع ہے۔ یہ مقام اپنے سبززاروں اور پھلوں کے باغوں کی وجہ سے دنیا بھر میں اپنی شہرت رکھتا ہے۔ اس شہر کے حاکم نے مع اپنی رعایا کے مذہب اسلام قبول کر لیا، اس لیے محمود کو اس کے فتح کرنے میں کچھ زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ قیرات کی فتح کے بعد سلطان محمود نے خود تو وہیں قیام کیا اور حاجب علی بن ارسلان جاذب کو ناردین کی تسخیر کے لیے روانہ کیا۔ اس نے ناردین کو فتح کیا اور بہت سے لونڈیوں، غلاموں اور مال دولت پر قابض ہوا۔ جب حاجب علی بن ارسلان جاذب نے ناردین، یہاں نادرین لکھا ہے، دال آگے ہے اور را بعد میں ہے، کہ سب سے بڑے مندر کو مسمار کیا تو عمارت کے ایک حصے سے ایک رد پہلا منقش پتھر برآمد ہوا، جس سے یہ اندازہ ہوا کہ اس مندر کی تعمیر کو 40,000 سال کا زمانہ گزر چکا ہے۔ محمود نے جب ناردین کی فتح کی خبر سنی تو وہ خود وہاں پہنچا اور اس شہر میں ایک مستحکم قلعہ تعمیر کروایا۔ اس مقام کی حکومت اس نے علی بن قدر سلجوقی کو سونپی اور خود غزنی واپس آ گیا۔ یہ عبارت ہے جہاں سے یہ آصف صاحب نے یہ استفادہ کیا ہے، اور ان کے نزدیک یہ سوات اور باجوڑ کے علاقے مراد ہیں۔ یہ ٹھنڈی فضا کا جو جملہ ہے نا یہاں پر، کہ یہ ایک قیرات اپنی آب و ہوا کی وجہ سے ایک سرد مقام ہے، تو میرے خیال میں یہاں سے انہوں نے قیاساً یہ قیاس کیا ہے کہ یہ شاید یہ سوات اور باجوڑ مراد ہیں۔ میں آپ کو یہ یہاں بتاتا چلوں کہ آگے اور پیچھے کی عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ راجہ آنند پال کے ساتھ سلطان محمود غزنوی نے 412 میں وہ معرکہ لڑا، اور لاہور کی فتح اس قیرات اور ناردین کے بعد وہ بھی 412 ہجری میں ہوا۔ تو 412 ہجری کو اگر ہم گریگورین یعنی عیسوی کیلنڈر میں ڈھونڈے تو یہ 1021 اور 1022 بنتا ہے، 1021 عیسوی اور 1022 عیسوی۔ تو اب یہ ایک تحقیق طلب چیز ہے، حالانکہ دی غزنوی ماسک اور یہ جو وہاں پر خطبے ملے ہیں تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 440 ہجری میں اوڈی گرام وغیرہ فتح ہوئے ہیں، جو 1048 اور 1049 1048 اینڈ 1049 وہ عرصہ بنتا ہے، اور خود محمود غزنوی آئے بھی نہیں۔ تو یہ ایک تحقیق طلب شے ہے کہ یہ واضح ہو جائے کہ واقعی یہ ناردین اور یہ جو دوسرا نام ہے قیرات، اس سے سوات مراد ہے۔ اگر سوات مراد ہے تو اس کا وجہ تسمیہ کیا ہے، اور یہ قیرات اور ناردین سوات کو کیوں کہا جاتا تھا۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محقق کو چاہیے اور تاریخ دان کو چاہیے کہ اگر وہ جب کسی چیز پر حوالہ دے تو پوری تفصیل کے ساتھ دے، اور یہ ساتھ میں لکھے فلاں جلد فلاں صفحہ فلاں
سن میں اس کی تباد ہوئی اور فلاں پریس میں اس کی چھپائی ہوئی، فلاں اس کا ناشر ہے، تو وہ آسانی ہوگی اور وہ تطبیق کرے مختلف عبارات کی. ناردین اور قیرات، یہ میرے خیال میں مجھے تو یہ صحیح نظر نہیں آ رہے. یہ شاید انہوں نے ایسی وہ اس ایک جملے ٹھنڈ مقام سے انہوں نے شاید استفادہ کیا ہے. یہ میری چھوٹی موٹی تحقیق اور گزارش تھی. اگر میں کہیں پر میں خطا پر ہوں تو اصلاح کے لیے میں آپ کا شکر گزار رہوں گا. جہاں کہیں اگر میں نے ٹھوکر کھائی ہے تو بڑی مہربانی ہوگی اگر کسی بندے کے پاس اتھینٹک معلومات ہو، تحقیقی، تو بڑی مہربانی ہوگی. شکریہ.